اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ ذرا آپ لوگ چائے کے ساتھ بیدار ہیں تو ذرا ایک مرتبہ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ چائے اکثر سوتے ہوئے کو جگا دیتی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے یہاں چائے الٹا ریئیکشن کر رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا انداز ہم زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب رکھتے ہیں تو محبوب خدا رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، اور ہم اپنے مقدر پہ کیوں نہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ جس کو غوث پاک سے نسبت ہے ہاتھ اٹھائیں، سبحان اللہ، کہیں یا غوث یا غوث یا غوث، سبحان اللہ۔ یہ سنیوں کی قسمت میں ہے، سبحان اللہ۔ کبھی 12ویں والے کا کھاتے ہیں تو کبھی 11ویں والے کا کھاتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم کھاتے ہیں، ہم چڑھاتے ہیں اور وہ چڑھاتے ہیں، جو چڑھا رہے ہیں ان کو چڑھانے دو، الحمدللہ۔ ہم صدقہ کھانے والے ہیں اور ہم کھا کر کے ہم جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں۔ ہم کھا کر کے غداری کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی کا در کا کھاتے ہیں، آپ ہی کا در کا پیتے ہیں، آپ سے وفا نہیں کریں گے تو کس سے وفا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ رکھنا، یہی عقیدہ لے کر کے زندہ رہنا اور یہی عقیدے کے ساتھ مرنا۔ اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ مریں گے تو قبر میں آقا تشریف لائیں گے۔ حضرات محترم، آج بولنے والے تو بہت ہیں، جیسا کہ علامہ پیغام رضا صاحب نے اپنے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ابھی بھی ہم نہیں سمجھے تو پھر یاد رکھنا ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آج جس طرح سے جگہ جگہ پر لوگوں کو جمع کر کے، آج جس طرح سے دین کے تعلق سے لوگوں کو بہکایا جا رہا، ورغلایا جا رہا، آج علماء سے دور کیا جا رہا، آج تصوف کے نام پر، صوفیت کے نام پر آج جس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو شریعت و سنت سے دور کیا جا رہا کہ دیکھو بھائی بیڑی پہننا جائز ہے، چاندی پہننا جائز ہے، لیکن اگر آپ علماء کی نظر سے پوچھیں گے، شریعت سے پوچھیں گے تو شریعت صاف کہتی ہے نہ تو بیڑی پہننا جائز ہے، نہ تو کڑا پہننا جائز ہے، نہ تو بڑے بال رکھنا جائز ہے، نہ تو عورتوں کی طرح اپنے جسم کو سنوارنا جائز ہے۔ جب شریعت نے مردوں کے لیے سب چیز کو حرام کر دیا، اب چاہے وہ 1 انگوٹھی، چاہے وہ 2 انگوٹھی پہنے، چاہے وہ 10 انگوٹھی پہنے، وہ کچھ بھی پہن لے، شریعت کی نظر میں وہ حرام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے نام کہاں بیڑی پہنتے ہیں۔ آج بہت سے گھروں میں فاتحہ ہوتی ہوگی غوث پاک کے نام کی بیڑی کی، اور اس کے بعد ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو پہنایا جاتا ہے، اور خاص طور سے ہمارے گھروں میں یہ جو عورتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو کون سی کتابیں مل جاتی ہیں جہاں سے یہ پڑھ لیتی ہیں۔ ہم لوگوں کی نظر میں کبھی ایسی بات نہیں گزری۔ حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، یہ ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو عالم ہیں، یہ مفتی تک ہیں، ان سے پوچھئے حضرت آپ نے کہیں پر پڑھا ہے کہ مردوں کے لیے چاندی حرام ہے؟ کہیں نہیں پڑھا، لیکن نہ جانے یہ عورتوں کو کہاں سے مل گیا، اور ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو بچپن سے اس گناہ کی عادت ڈال دیتی ہے۔ ایک میں آپ کو نقطہ بتاتا چلوں، لہٰذا میرا فن تو نہیں ہے، آج مجھے نظامت کی ذمہ داری ملی ہے، لیکن تھوڑا سا جو مولانا پیغام صاحب نے آپ کو بتایا، میں اس کو شریعت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منت جو ہوتی ہے، آج ہماری عورتیں کیا بولتی ہیں کہ منت کی چاندی پہنا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہے جو بیڑی پہنتے ہیں بہت سے لوگ، ان سے پوچھو کیوں پہنے؟ وہ غوث پاک کے نام کی ہے، منت کی ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ ہماری بات کا جواب دیں کہ منت جو ہوتی ہے وہ حلال چیز کی ہوتی ہے کہ حرام چیز کی؟
بتائیے، زور سے بولیے، حلال چیز کی ہوتی ہے نا۔ اگر کسی کے پاس چوری کا پیسہ ہے، ڈاکہ کا پیسہ ہے، حرام جوئے کا پیسہ ہے، اور وہ کسی چیز کی منت مانگ لے کہ اگر ہمارا کام پورا ہو جائے گا تو ہم یہ پیسہ صدقہ کر دیں گے، تو کیا اس کی منت پوری ہوگی؟ کیوں پوری نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ حرام ہے۔ اگر آپ نے منت مانگی کہ ہمارا یہ کام پورا ہو جائے گا تو ہم شراب پیئیں گے، تو کیا آپ کی منت پوری ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شراب حرام ہے۔ تو ہر حرام چیز جو ہوتی ہے اس کی منت نہیں مانی جاتی، بلکہ جو حلال چیز ہوتی ہے اس کی منت مانی جاتی ہے۔ لہذا چاندی، سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور وہ چاہے بیڑی کی شکل ہو، چاہے کڑے کی شکل ہو، کچھ بھی ہو، اب وہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا خیال رکھیں آپ حضرات۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، اللہ نے مرد بنایا ہے، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے حسن و جمال والا بنایا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہاتھوں میں کڑا ہے، پیروں میں بیڑی ہے، کانوں میں پتہ نہیں کیا کیا اللہ جانے، اور سر میں دیکھو عورتوں کی طرح بال ہے۔ اللہ نے مرد بنایا تھا، لیکن یہ مرد عورتوں سے بھی بدتر نظر آ رہا ہے۔ وہیں اگر امام حسین کا مہینہ آ جائے، محرم الحرام کا مہینہ آ جائے، تو سب سے بڑا مسلمان وہی نظر آتا ہے۔ حضور مفتی صاحب، سب سے بڑا مسلمان وہی نظر آتا ہے، سب سے بڑا عاشق امام حسین وہی نظر آتا ہے جس نے سال بھر گانجا پیا، چرس پیا، چوری کیا، جھوٹ بولا، مکاری کیا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے سٹا کھیلا، جوا کھیلا، وہی امام حسین کے نام پر سواری اور تعزیہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، وہی امام حسین کے نام پر علم اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر علماء بولتے ہیں تو سیدھا سیدھا یہ کہا جاتا ہے یہ امام حسین کا گستاخ ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً امام حسین سے سچے عاشق سے اچھا، اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمود، اگر آپ سے یہ سوال کریں کہ عالم اور غیر عالم کیا برابر ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یعلمون لا یعلمون، جو علم والے ہیں اور جو غیر عالم ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو امام ہمیں جو کچھ سمجھائے، عالم اگر کچھ سمجھائے تو ہمیں اس کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ ہم کیونکہ وہ بات اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ قرآن اور حدیث کی طرف سے بولتا ہے۔ آج ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، آج کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، آج کس طرح سے 3 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہیں پر ایک شاعر کہتا ہے، اس منظر کو جب دیکھتا ہے وہ شاعر تو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ یہاں پر سبھی بے سہارا ہیں، کوئی سہارا بھیج دے مولا، یہاں سب غیر ہیں، کوئی تو ہمارا بھیج دے مولا۔ اور مسلمانوں کا خون یہ آواز دے رہا ہے فلسطین سے، حضرت عمر کو دوبارہ بھیج دے مولا، حضرت عمر کو دوبارہ بھیج دے مولا۔